السلام علیکم. آج تھوڑی سی پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کرپٹو کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. تو اگر ہم پاکستان کے ٹوٹل جو فارن ڈیٹ ہے اس کو دیکھیں تو یہ 149 ٹریلین ڈالرز بنتا ہے، جو کہ یو ایس ڈالرز میں تقریباً 161 بلین ڈالرز بن جاتے ہیں. بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ ہماری ٹوٹل جی ڈی پی کا تقریباً 83% بنتا ہے. تو اتنا بڑا اماؤنٹ پھر اگر ہم دیکھیں کہ کرپٹو میں اس کا کیا حال ہے، تو لیٹس سی تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں. میرا نام طارق کیانی ہے اور آپ میرا ویڈیو چینل دیکھ رہے ہیں. تو سب سے جو امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. آپ کا جو ٹوٹل جو آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً 50,000 ملین روپیز کی بنتی ہیں، ڈالرز کی بنتی ہیں، اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً 23,000 ملین ڈالرز کی ہیں. اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہر سال تقریباً 27,000 ملین ڈالرز جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے، جو کہ ہمیں کہیں سے ارینج کرنے پڑتے ہیں. اور اگر ہم اس کا جی ڈی پی کے حوالے سے دیکھیں کہ ٹوٹل جی ڈی پی ہمارے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ریشیو بنتا ہے وہ 83% بنتا ہے، وچ مینس کہ جتنا بھی پیسہ پاکستان ٹیکس کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں کماتا ہے اس کا 83% جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈیٹ کی سروسنگ میں چلا جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں. جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم جی ڈی پی کی صورتحال کو دیکھیں، جی ڈی پی ٹو دی نیشنل ڈیٹ آف پاکستان اماؤنٹیڈ ٹو اپروکسیمیٹلی 87.56% آف دا جی ڈی پی ان 2020 اور 2021 میں 83% ہے. تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ قرضے کی صورت میں ہمیں پھر کہیں نہ کہیں سے پیسے ارینج کرنے پڑتے ہیں. کبھی تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، ان کی انتہائی سخت شرائط پہ ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑتا ہے، یا اور کچھ نہیں تو سعودی عرب چلے جاتے ہیں، شاہ سلمان صاحب مہربانی کریں اپنے قرضے معاف کر دیں، ہمیں تیل جو ہے وہ فیوچر میں اس کو تھوڑا سا ڈیفر کر دیں اس کی پیمنٹس کو. تو اس طرح کی جو ہے صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ میں سنتا ہوں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں بڑے باوقار بندے ہیں، اور وہ کبھی بھی انہوں نے جب شروع میں جب وہ جو بھی اپنی الیکشن کمپین کر رہے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں جو ہے ان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کے بجائے مرنا پسند کروں گا. اور وہ صحیح کہتے تھے، ان کی بالکل اپروچ یہی ہوگی، کیونکہ ان سائڈ ان کو بھی پوری انفارمیشن نہیں تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کرنا پڑتا ہے اور وہ ملک کی خاطر کریں، حالانکہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں آئیں. تو اس کا جو ہے میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری کرپٹو میں اس کا کوئی حل ہے کیا، کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم فارن ڈیٹ سے کچھ نجات حاصل کر سکیں، یا کم از کم اگر نجات حاصل نہ کر سکیں تو کم از کم ہم یہ کر سکیں اس کا کچھ حصہ جو ہے ہم کسی نہ کسی صورت میں اس کو یا اس میں سے نکالیں. اگر آپ کرپٹو کرنسی کو دیکھیں تو کرپٹو کرنسی کی تقریباً مارکیٹ جو اس ٹائم اراؤنڈ 3 ٹریلین ڈالرز کے آس پاس بنتی ہے، جو کہ 3,000 بلین ڈالرز بنتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو کرپٹو میں موجود ہے. اور پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ تقریباً جو دنیا میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس لحاظ سے کہ جو پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کرپٹو میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اور کرپٹو میں انوالو تقریباً 12 ملین کے قریب آس پاس لوگ بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. لوگ کرپٹو میں اس لیے دلچسپی لے رہے ہیں کہ وہ اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ 40% کے آس پاس جو ہے وہ بلو پاورٹی لیول زندہ ہے، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے کوئی ایسا عام سا ملک نہیں ہے. ایک بڑا ہائیلی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس ملک کے، اور ینگ جنریشن جو ہے پاکستان میں اس ٹائم تقریباً 60% سے اوپر جو ہے وہ ینگر لوگ ہیں، جو کہ بہت کچھ کر سکنا چاہتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کر نہیں پاتے. اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 16% جو گریجویٹس ہیں وہ یہاں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو کوئی جاب نہیں ملتا. عمران خان جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی میں 1 بلین جو ہے وہ جابس دوں گا، لیکن ظاہر ہے اس وقت ان کو شاید پوری صورتحال انٹرنل یہاں کی معلوم بھی نہیں تھی، اور انہیں یہ صورتحال کچھ تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ وہ اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو وہ نہ کر سکیں. تو ایسی صورتحال ان کے لیے پیدا کی گئی. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی حل ہے پاکستان میں کہ کیا کرپٹو کے ذریعے ہم صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں انڈیا کو، انڈیا میں اس ٹائم 4 ایکسچینجز جو ہیں وہ کرپٹو کی چل رہی ہیں، جس میں وزیر ایکس سب سے بڑی جو ہے ایکسچینج ہے، جو کہ بلینز آف ڈالر جو ہے وہ انڈیا میں لاتی ہے.
اس کا اپنا جو کرنسی ہے، جو اس کا کوائن ہے، وہ تقریباً $172 پر کوائن ہے. تو اس طریقے سے وہ بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے فارن ایکسچینج کا وہ انڈیا میں لانے میں کامیاب ہے. نریندر مودی جو پہلے انڈیا میں کرپٹو کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں کرتے تھے، اب وہ اس کی حمایت میں چلے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی، ہم جو ہے کرپٹو کو اور زیادہ یہاں پہ فروغ دیں گے، یہاں پہ اس کو اور پھیلائیں گے، کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پیسہ کمانے کا اور آگے بڑھنے کا اور ملک کو قرضوں سے نکالنے کا اور ایک سیلف سفیشنسی کا. پاکستان کو بھی میرے خیال میں یہ سبق سیکھنا چاہیے. پاکستان میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ سو رہے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ بھی خاص کرنے کے لیے نہ تیار ہیں نہ کر پا رہے ہیں. اور کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو شاید اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، جو ہماری گورنمنٹس ہیں، وہ اور ان کو سٹیبلائز کرنے میں زیادہ تر لگی رہتی ہیں، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لگی رہتی ہیں کہ اور کسی بھی نئی چیز کو نہیں کرتی. اور نئی چیز کو کرتے ہوئے یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز آئے گی، کہیں گی کہ جی وہ یہ کیا کر دیا، یہ تو ملک کا بیڑا گرک کرنے لگے ہیں. مولانا فضل الرحمان آئیں گے، انہوں نے کہنا ہے جی یہ تو حرام کام کر رہے ہیں. جبکہ الازہر یونیورسٹی میں جو ہے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں، کرپٹو میں حلال ہے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی ایسے کوائنز ہیں جو کہ انٹرسٹ بیسڈ ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. جبکہ کرپٹو میں پروفٹ اینڈ لاس دونوں ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو آپ حرام کہنا ذرا زیادتی ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو مفتی حضرات ہیں وہی زیادہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ان کو کرپٹو کی پوری کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہو، ان کو پورا ایک کورس کروایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہے کیا، اس کے بعد اس کے اوپر وہ فیصلہ دیں تو یقیناً وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا ویلڈ ہوگا. تو اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے، تو سب سے پہلے میں ال سلواڈور کی بات کروں گا کہ ال سلواڈور کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی سٹی، بٹ کوائن سٹی کے نام سے انہوں نے بنانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کہ ال سلواڈور پلانز فرسٹ بٹ کوائن سٹی بیکڈ بائی بٹ کوائن بانڈز. تو یہاں پہ انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آ کے اس سٹی میں آ کے آباد ہوں. اور یہ سٹی کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ والکینو کی پاور کے اوپر چلے گی. والکینو جو وہاں پہ ہیں وہ ایک نیگیٹو انرجی کو انہوں نے ایک پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کیا. وہاں پہ انہوں نے بٹ کوائن کے بڑی بڑی مائنز لگائی ہیں اور وہ انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ وہ یہاں کے آ کے رہیں اور یہاں پہ بٹ کوائن جو ہے وہ منٹ کریں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. اور آلریڈی بٹ کوائن کی وجہ سے ال سلواڈور میں بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس اتنے بینک اکاؤنٹ نہیں ہیں جتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کرپٹو والیٹ جو ہے وہ بنائے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے جو وہاں پہ شو ہو رہا ہے. اگر ہم CBDC کی بات کریں جو کہ سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی جسے ہم کہتے ہیں، تو دنیا کے بہت سے ملک جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم چائنا، بہامس، مارشل آئی لینڈ، سویڈن، یورپین یونین اور دوست بہت سے ملک جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور وہ اپنی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بنا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے فارن ایکسچینج جو ہے ملک میں آ سکتا ہے اور بہت سے فائدے اس کے جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو اور بہت سے جو ملک ہیں جیسے کینیڈا ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے، UK ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے ممالک ہیں جو تقریباً اراؤنڈ 46 ملک ہیں جو اس ٹائم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنا CBDC بنائیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں یا کرپٹو میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ انوالو ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ دیکھی جا رہی ہے. تو اگر اس کے علاوہ اگر ہم میامی سٹی کو دیکھیں تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے کہ میامی سٹی میں جو ہے میامی کوائن جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. تو ابھی تک انہوں نے تقریباً 7 ملین جو ہے اس میں سے کمائے ہیں اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ اس سے وہ کمائیں گے. اور اس کا آئیڈیا کیا ہے کہ انہوں نے جیسے تمام جو سٹی کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ لگا دیا ہے اسٹیکنگ کے اوپر. اور اسٹیکنگ جب وہ کرتے ہیں انہوں نے ان کو بٹ کوائن دیے ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے وہ اسٹیکنگ کرتے ہیں اور اسٹیکنگ کر کے 70% رکھتے ہیں اور 30% اس سٹی کو دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر آپ یہاں دیکھیں، دا ساؤتھ فلوریڈا سٹی از دا فرسٹ میونسپلٹی ٹو ایکسپٹ کرپٹو کرنسی کنٹریبیوشن تھرو سٹی کوائنس which the mayor says may one day take the place of taxes. تو ٹیکسز ختم ہو جائیں گے اور جو وہاں پہ جو اسٹیکنگ کے ذریعے وہ پیسہ کمائیں گے اور بھی کئی طریقے سے جو ہے بٹ کوائن کو وہاں پہ وہ جو ہے فروغ دے رہے ہیں اور بٹ کوائن اور دوسری جو آلٹ کوائنز ہیں اس کے ذریعے وہ وہاں پہ پیسہ کمانے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے انہوں نے بنایا ہے.
اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. میرا خیال میں پاکستان اگر چاہے تو اس چیز کو فالو کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمیں آئی ایم ایف سے نجات حاصل کرنی ہے, ہمیں ورلڈ بینک سے نجات حاصل کرنی ہے. میں جب پاکستان میں پڑھتا تھا تو اکنامکس کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں نے اکنامکس پڑھی ہے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے, پروفیسر صابر جنجوعہ. تو میں ان سے اکثر یہ بات کرتا تھا کہ بھئی یہ پاکستان جو ہے وہ یہ جو ڈیسیژن میکنگ کیسے کرتے ہیں, اور یہ قرضوں کی کیا, پاکستان کی اتنے بڑے قرضے جو پاکستان میں اس زمانے میں بھی لیے ہوئے تھے, تو اس کا کیا ہوگا اور اس کا یہ الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ملک کے اوپر. تو ان کا ایک بات تھی, وہ ایک بات بار بار ریپیٹ کیا کرتے تھے کہ بیگرز ہیو نو چوائس, بیگرز ہیو نو چوائس. وہ یہ بات بار بار کہتے تھے پڑھاتے ہوئے. تو مجھے وہ چیز میرے دل کو لگی, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر میں دیکھوں, اپنے ملک کو دیکھوں, تو ہمارا ملک جو ہے ایک باوقار ملک ہے, بڑے ہی غیرت مند لوگ ہیں ہمارے ملک کے, لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. وہ کیا کریں, انہوں نے قرضہ لینا ہوتا ہے. اگر آپ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے تقریباً 27,000 ملین کا ہے, تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ انہیں ان سے مانگنے پڑیں گے. اور جب ان سے وہ مانگتے ہیں, جب ہم جاتے ہیں, یہ جو بینک ہے, ورلڈ بینک ہے یا آئی ایم ایف ہے, تو وہ بڑی سخت شرائط جو ہے ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گیس کی قیمتیں کتنی پاکستان میں بڑھی ہیں, حالانکہ دنیا میں بڑھی ہیں لیکن وہاں پہ بھی بڑھ رہی ہیں. پاکستان میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے, وہ اس کی بنیادی وجہ یہ لوگ ہیں, یہ آئی ایم ایف ہے, یہ امریکنز ہیں, یہ جو ورلڈ بینک ہے, یا دوسرے جو قرضے ہیں. جب ہمیں آپ کو وہ پیسے دینے ہوتے ہیں اور وہ پیسے آپ کے پاس, وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں سمپل فاز میں, جو کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں, تو وہ پیسہ جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو واپس کرنا پڑے گا. تو یہ ایک شارٹ سی ویڈیو تھی جو کہ میں بنانا چاہتا تھا, اور دل کر رہا تھا کہ اس کے بارے میں بات کی جائے, تو جو میں نے آج اس کے بارے میں بات کی. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہو سکے تو پاکستان گورنمنٹ کو اپنا ڈر اور خوف دور کر کے کرپٹو میں آنا چاہیے, بٹ کوائن کی مائننگ کریں. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ پاکستان میں کانٹریکٹ ایسا ہے کہ اگر الیکٹرسٹی جو پاکستان میں پیدا کی جاتی ہے, وہ سمر میں تو ظاہر ہے کہ اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے, یا وہ ہارڈلی اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں, لیکن ونٹر میں اس پیریڈ میں جب کہ الیکٹرسٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, تو ہمیں تب بھی کانٹریکٹس ایسے ہیں کہ ہمیں تب بھی اس الیکٹرسٹی کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو اگر ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور ہم یوز بھی نہیں کر رہے, تو کیوں نہیں اس کو ہم یوز کرتے, اور اس کے ذریعے ہم جو ہے وہاں پہ کوئی مائننگ, بڑی بڑی مائننگ جو ہے وہ کوئی کمپنی بنائیں, کوئی اسٹیٹ اونڈ مائننگ کارپوریشن بنائیں اور مائن کریں, اور یہ جو بٹ کوائن ہے اس کو دنیا میں سیل کریں, اور اس کے ذریعے فارن ایکسچینج جو ہے وہ ہمارے ملک میں آ سکتا ہے. ایک اور فائدہ یہ ہوگا, جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ پاکستان میں اتنے ینگ لوگ ہیں جو کہ بے روزگار ہیں, گریجویٹس ہیں, ان کو آپ اور کچھ نہیں تو ان کو اسٹیکنگ کروائیں, جیسے میامی سٹی والے کروا رہے ہیں. ان کو یہ ہے کہ اسٹیک دے دیں, کائن دے دیں, ان کو کہیں جی کہ آپ اسٹیکنگ کریں, اور ان کو کائنس کو آپ جو ہے فریز کر دیں, وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے. اگر جب ان کا جاب لگ جائے تو اس میں سے نکال کے آپ کسی اور کو دے دیں. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ ایک پوری جو ہماری جو یوتھ ہے, جو کہ کئی دفعہ جو ہے کسی ایک پارٹی کے کہنے پہ کسی دوسری پارٹی کے پہ ہنگامے کرتی ہے, اور کافی زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فارغ ٹائم ہے, ان کا قصور نہیں ہے. تو ان کو اگر آپ اسٹیکنگ کے اوپر لگا دیں تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ینگ جنریشن جو ہے وہ جاب پہ لگ جائے گی. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, وہ خود اپنے لیے وسائل پیدا کریں گے, اور ایک جاب کی صورتحال ان کے لیے پیدا ہو جائے گی. تو یہ ایک جو ہے میں نے جو بات کی ہے دل سے کی ہے, اور جو مجھے بہترین طریقے سے سمجھ آئی ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی, پاکستان گورنمنٹ سے میری اپیل ہوگی کہ کرپٹو کے بارے میں سوچیں, فارن ایکسچینج کمائیں, اور پاکستان کو قرضوں کی لعنت سے نکالیں. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان اگر واقعی اگر وہاں پہ اتنے اچھے ایکسپرٹس ہیں, جیسے فار ایگزامپل وقار زکا ہے, یا وہاں پہ فاروق بلوچ صاحب ہیں سما کے, وہ اور مقدس بٹ صاحب ہیں, یہ لوگ روز ویڈیوز بناتے ہیں اور روز کرپٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں. لوگوں کے پاس بیٹھیں, ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ لوگ کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں, اور اس کی ایک پوری انڈرسٹینڈنگ لینے کے بعد, ایک پوری صورتحال کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں, فیصلہ کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اگر ٹھیک ہے, اگر پورے قرضے نہ بھی ادا کر سکے تو قرضوں کی صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں. میری جو یہ ویڈیو ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے انفارمیشن دینا ہے. آپ لوگ جو ہے اپنی جو بھی ڈیسیژن میکنگ کرے گی گورنمنٹ, وہ اس کا اپنا چوائس ہوگا, اور میں جو لوگ سن رہے ہیں جو کہ کرپٹو میں آنا چاہتے ہیں, وہ بھی اپنی جو ہے ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ اس میں آئیں اور اس کریں. ایک بات یاد رکھیں, بٹ کوائن کبھی بھی نیچے نہیں گیا.
2011 میں یہ کہیں 2011-12 میں کروڑ 200 روپیز کا ہوتا تھا، ڈالرز کا ہوتا تھا. اب یہ ایک ہفتہ پہلے $69,000 کا تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ 100,000 سے اوپر جائے گا اور الٹیمیٹلی یہ 500,000 کا ایک بٹ کوائن ہوگا. تو آپ سوچیں اگر آپ بٹ کوائن کو اب مائن کرنا شروع کریں گے، اگر آپ اس کے اوپر ابھی کام کرنا شروع کریں تو کہاں پہنچے گی ہماری اکانومی. کتنی بڑی اور کتنی اچھی اکانومی پاکستان کی بن سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر سیریسلی غور کرے تو بہت بڑی تبدیلی پاکستان میں آ سکتی ہے، پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.